قریب قریب آ جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام الحب اساسی الى آخر الحدیث. اور قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ بعدد کل بارک منک. مولانا نے اعلان کیا ہے کہ ذکر کا حلقہ بعد میں لگے گا، لیکن ہم آپ بعد کے بجائے اسی بیچ میں ذکر کرتے چلیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے ذکر کر لیا؟ مراد یہ تھی کہ ذکر کی تسبیح آپ نے پوری کر لی. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے ذکر کر لیا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہیں اللہ کے ذکر سے بندہ خالی بھی رہتا ہے یا اللہ کے ذکر سے بندہ کبھی فارغ بھی ہوتا ہے؟ وہ تو ہر دم ان کی یادوں میں لگا رہتا ہے، ہر دم انہی کے دھن میں رہتا ہے. یہ صفت کب ہوتی ہے؟ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے بندے کا دل اللہ سے چمٹ جاتا ہے، اس کی توجہ ہماتن اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تب بندہ کہاں خالی رہتا ہے، وہ تو ہر دم انہی کی دھن میں ہے. وہی کہا ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی. پھر اس دنیا سے اس کا جی گھبرانے لگتا ہے، ہر دم اللہ کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے اللہ والے اور کہتے ہیں کیا اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. اے میرے اللہ آپ ملتے کیسے ہیں، آپ سے یہ دل چمٹتا کیسے ہے، آپ کی محبت دل میں آتی کیسے ہے، بندے میں تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے. وہی وہ کہہ رہے ہیں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں. اے میرے اللہ آپ ملتے کیسے ہیں؟ انہی کو وہ ملتے ہیں جو ہیں پانے والے، جو اللہ کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی دھن میں چل پڑتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اللہ کو پا لیتے ہیں. وہ کیسے پاتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنیے. حضرت فرماتے ہیں جس کو اللہ پاک اپنا بنانا چاہتے ہیں اس وقت کی کسی ولی اللہ کی اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ پوری تشریح ہو رہی ہے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت پھر نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اور پنکھے بند کر دے تو آواز بھی کم ہو جائے گی. میری تو ریکارڈنگ انشاءاللہ اچھی آئے گی، لیکن ہاں یہ آج پہلی دفعہ اس لیے کنفیوژن ہو رہی، معاف کیجیے گا. اب بہت بتائیے گا. تو حضرت تھانوی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ. یہ دعا ہے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، ان پر بھی کرے. ایک رحمت کا اشارہ اگر ہو گیا، ملنا تو بہت بڑی قسمت ہے. رحمت کا اگر اشارہ ہو گیا تو ہم گنہگاروں کا بیڑا پار انشاءاللہ. تو حضرت فرماتے ہیں
کہ جس کو اللہ پاک اپنا بنانا چاہتے ہیں اس وقت کے ولی اللہ کی اس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، وہی محبت اس کو بے قرار کر کے اس ولی اللہ کے پاس لے جاتی ہے، چاہے اس کے پاس لے جائے چاہے اس کی خانقاہ میں لے جائے۔ آپ بھی ہماری خانقاہ آئیں گے؟ رہیے انشاءاللہ، اعظم گڑھ تشریف لائیے، انشاءاللہ اچھا کھلاؤں گا، گھبرائے نہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے گھبرائے نہیں۔ اور اہلیہ بھی ہماری بہت شوق سے ایسے لوگوں کو پکا کے کھلاتی جو اللہ کی نسبت پر آتے ہیں، نبی کی نسبت پر آتے، دین کی نسبت پر، اس لیے آپ حضرات تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ تھوڑی تڑپ دکھائیے، جب کوئی بندہ چل کے کہیں جاتا ہے، آپ بار بار فضائل میں سنتے ہیں، جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت جھوم کر دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے، سنے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک بالشت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ پڑھتی ہے، ہم چل کے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے۔ ہم ان کے لیے چلیں تو اسی لیے قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا، چل کے تو دیکھو اللہ کی نسبت پر، پھر اللہ پاک اپنی معرفت محبت کے جلوے یہاں سینے میں کیسے دکھاتے ہیں وہ بندہ جانتا ہے اور معبود جانتے ہیں۔ تو وہی محبت جو ولی اللہ کی اللہ پاک اس کے دل میں ڈالتے ہیں وہی تڑپا کے اس کے یہاں لے جاتی ہے، خانقاہ میں یا اس کے پاس۔ اب وہ بندہ یعنی وہ اللہ والا جو تعلیم دیتا ہے، جیسے جیسے ذکر اذکار بتاتا ہے، چونکہ محبت اللہ کی دی ہوئی اس کے دل میں موجود ہے، یہی محبت ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے، تعظیم سکھاتی ہے۔ اب یہ ہمہ تنگوش متوجہ ہو کے اس ولی اللہ کی بات سنتا ہے، پھر اس کے دل دماغ میں وہ بات اترتی ہے، جو وہ تعلیمات پہ عمل کرتا جاتا ہے اللہ کی معرفت محبت اس کے دل میں اترنے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کا قلب و جگر ہی نہیں، رواں رواں محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں مجھے میرے اللہ کی دوستی مل رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو کیا ہم لوگوں کو ایسا کبھی محسوس ہوا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کب محسوس ہوگا؟ اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے وقال دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کیا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، جبکہ ان کے دل میں روئے روئے میں خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی معرفت و محبت سموئی ہوئی تھی، اور میرے آقا نے اللہ سے ایسی محبت کی آج تک کوئی کر نہ سکا، اتنی عبادت کی آج تک کوئی کر نہ سکا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفتی، اے اللہ جیسے آپ کو پہچان کے جینا چاہیے تھا ہم نہیں پہچان سکے، جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، وہ تو یہ عاجزی پیش کریں کرنے کے بعد، اور ہم لوگ کچھ کرتے بھی نہیں، گھٹن ہے، گھبراہٹ ہے، زندگی کا سکون چھینا ہے، بچے نافرمان، بیوی تک محبت سے دیکھنے کو تیار نہیں، بھائی نفرت کر رہا، خاندان والے چاہتے ہیں یہ کسی طرح چلا جاتا دور تو اچھا تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ کانٹا بن کے چبھ رہا۔ ایسی زندگی تلخ لے کر کے ہم آپ پھر بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے کتنا دور ہیں، نبی سے کتنا دور ہیں؟ کچھ تو سوچیں، کچھ تو محاسبہ کریں، تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحب اساسی، اللہ کی محبت اساس ہے، اساس بنیاد ہے۔ اب آپ بتائیے اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے۔ آپ جب کوئی تعمیری کام کرتے کراتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مستری، آپ کا معمار آپ سے یہ کہتا ہے بنیاد پر جناب توجہ دیں، بنیاد مضبوط ہوگی تو اس پر ہونے والی تعمیر بھروسے مند ہوگی۔ تو آپ دیکھے ہوں کہ بنیادی خرچ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل جب ہم آپ بنیادی طور پر محنت شروع میں کر لیں گے تو اس پر جو گل بوٹے اعمال صالحہ کے ہم لگائیں گے کھلائیں گے انشاءاللہ، تقوی کی دیوار ہماری آپ کی مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔
ہم آپ فسفسے کمزور بے بس اور لاچار لاغر، ہمارا ایمان بھی فسفسا تھا ایسا۔ ابھی مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ دکان پر گراہک ہے، اب کشمکش میں ہے، گراہک نپٹائے یا ادھر چلے۔ اتنے نفس کہتا ہے ابھی تو اذان ہو رہی ہے، یہ مؤذن صاحب تھوڑا اذان کھینچ کر دیتے ہیں لگ بھگ 3 منٹ میں، اور 1 منٹ تکبیر میں جائے گی، اس طرح 4 منٹ، تب تک سورہ فاتحہ ہوگی۔ یہ نفس کی چال ہے جو ہمارے آپ کے ایمان کو، محبت کو کھوکھلی کرتا ہے، ہمیں آپ کو دوگلا پن سکھاتا ہے۔ نہیں، یہی سیکھنا ہے، محبت یہاں اتنی مضبوط کرنی ہے۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحب اساسی، یہ اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے، یعنی اس پر توجہ دو۔ ہم آپ دیکھیے کتنے بے توجہی برت رہے ہیں، کتنی توجہ ہے، اور ادھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اشد محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ کتنی کرتے ہیں؟ دیکھیے دل کتنا بگڑا ہوا ہے، اور ایک اللہ والے کہتے ہیں دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا، جس کا دل بن گیا وہ پورا انسان بن گیا۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، اس سے پہلے بھی ایک باتیں اس حدیث میں ہے، یہ آخری جملہ سنا رہا ہوں، نموذگا، بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ صالح ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے تو پورا آدمی سنور جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو پورا آدمی فسادی ہو جاتا ہے، یعنی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خوب سمجھ لو وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ تمہارا قلب ہے، قلب، تمہارا دل ہے، دل، اور یہاں دل ہی چوپٹ ہے، اتنا خناس بھرا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے لیے دیکھیے حسد اور جلن، کینہ، بغض، دشمنی اتنی بھری ہے، اور اتنی غلاظت، اتنی گندگی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اللہ اپنی معرفت و محبت کا یہاں جلوہ دکھائے، نبی کی محبت کا یہاں جلوہ دکھائے، قرآن کی عظمت کا یہاں جلوہ دکھائے، اسلام کی حقانیت کا یہاں چشمہ پھوڑے۔ ایسے کیسے ہوگا؟ اتنے گندے دل میں اللہ نہیں آتا، اتنی گندی کھوپڑی میں علوم نبوت نہیں بستا، اتنے گندے سینے میں نور نبوت نہیں سماتا، اس کے لیے صاف ستھرا دل چاہیے۔ تبھی اللہ پاک نقشہ کھینچتے سورۃ الشورى میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کے دن مال آل کوئی کام نہیں دے گا۔ درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بیمار تھا، ہم تو سمجھے ہم ہی بیمار ہیں، چلیے اللہ ہمیں اسے سب کو شفا دے، ٹھیک ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کی منظر کشی، میدان محشر کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ کیا آج کے دن نفع نہ مال دے گا نہ آل، کیا دے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، آج جو صاف ستھرا دل لایا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب ہمارا آپ کا دل صاف ستھرا ہے کہ نہیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ گندگی جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، اور یہی گندگی جب نکل جاتی ہے تو انسان کو رحمان والا بنا دیتی ہے۔
اب سنیے بہت بڑے عابد زاہد کا قصہ، اس کے بعد پھر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہے بہت مشہور، بہت مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ صحابی کا نام یاد رکھنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ہم لوگ تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں تو آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ آپ تو وقت کے جنید امی ہیں، بزرگ امی ہیں، اور کہیں چند لوگ مسافہ کرنے لگے تو مت پوچھیں، اپنے بارے میں خود فتویٰ دے لیتے ہیں، بس امی ہیں تبھی کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں۔ سنیں، یہ وہ صحابی ہیں جو عبادت میں بہت مشہور تھے۔ ان کی شادی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہے، انہوں نے ایک حسب نسب اچھی نسل والی، اونچے حسب والی، خاندان والی لڑکی سے شادی کر دیا، وہ بھی مالدار گھرانے کی بھی تھی۔ جب شادی ہو گئی، وہ آ گئی اور چند مہینہ یا چند عرصہ گزرا تو باپ کو محسوس ہوا، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کہ میرا بیٹا جیسے شادی سے پہلے عبادت ریاضت میں تھا، اللہ کے ذکر اذکار میں لگا تھا، دیکھتا ہوں ویسے آج کل بھی لگا ہے، جبکہ اس کی بیوی آ گئی، کچھ وقت وہاں بھی دے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، بیوی سے مسکرا کے بات چیت کرنا بھی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی تسبیح پڑھنا عبادت ہے، ہمارا آپ کا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ پاک ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ہماری اہلیہ ہمارا بیان سنتی ہیں تو کہتی بس یہی ایک حدیث آپ خالی بیان کرتے ہیں، اور میں نے کہا ماں باپ والی بھی بیان کرتا ہوں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے، اس پہ نہیں لوگ غور کرتے، خالی میاں بیوی والے پہ۔ ہاں تو جو لوگ نہیں مسکرا رہے تھے آج سے مسکرانا شروع کر دیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے آپ کر رہے تھے، زیادہ نہ کریں گے، نہیں تو وہ بھی کہیں گے یہ کیسا ہاتھ کھس کر رہے ہیں، جب دیکھو تب مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ کہہ دیں گے پیر صاحب ہے تو انہوں نے اسے کہا ہے تو ہماری بھی گت بن جائے گی، ایسا نہ کریں گے، وقت ضرورت جیسے مسکرانا ہے اس طرح انشاءاللہ۔ تو دیکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اس کی بیماری نہیں دور ہو سکتی کیا؟ چلیں، ہاں لگ گیا، ہل رہا ہے پیچھے سے، لوزنگ ہے اس میں، ہاں ادھر ادھر ہو جا رہا ہے، اس کی لوزنگ ہے۔ اسٹینڈ والا نہیں چلے اسے پکڑے رہو، بیٹھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بلایا بیٹے کو، بہو کو بلایا، اور بلانے کے بعد بہو سے پوچھا بھائی یہ تو کچھ زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، چلے پکڑے چلیں ٹھیک ہے، پکڑ رہا ماشاء اللہ۔ بہو کو بلایا، کہا بیٹی ارے عبداللہ تم سے بات چیت قاعدے سے کرتا ہے، گھر میں ٹھکانے سے رہتا ہے؟ تو بہو نے کہا ہاں عبداللہ بہت ٹھیک ہیں، بڑی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں کہ رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو باپ ہماری آپ کی طرح نہیں تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے،
ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اشارہ بہو کا سمجھ گئے کہ بہو میری کیا کہہ رہی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے۔ تب عبداللہ کو بلائے کہ بیٹا عبداللہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اب خالی تسبیح اور تلاوت اور نفل میں نہ لگو، روزہ نہ رکھو، خالی رات بھر مصلی پہ اور دن میں۔ تو سمجھایا بجھایا کئی دفعہ، لیکن وہ اپنی عبادت کم کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ مجبور ہو کر یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ پیارے آقا میرا عبداللہ اس طرح سے کر رہا ہے، اب تو شادی ہو گئی ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر تشریف لائے مہمان کے طور پر۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا، مہمانی وغیرہ کا حق حضرت عبداللہ نے ادا کیا۔ اس کے بعد پیارے آقا نے کہا کہ عبداللہ تم اتنا روزہ رکھتے ہو، اس لیے تمہاری اب شادی ہو گئی ہے، اب اتنا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کافر کام مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھو، جسے ایام 20 کہتے ہیں، عربی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ 3 روزہ سنت ہے، کہا بس یہی رکھو۔ تو حضرت عبداللہ تڑپ گئے، کہا پیارے آقا میں روز روزہ رکھتا ہوں، مجھ کو اتنی طاقت ہے اور آپ یہ بہت کم کہہ رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے 5 روزہ رکھو مہینہ میں۔ تو کہا پیارے آقا بہت کم ہے۔ تو کہا کہ اچھا سنو، تم صوم داؤدی رکھو، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو، 1 دن رکھو 1 دن نہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا پیارے آقا میں اور طاقت رکھتا ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فتویٰ لگا دیا، لا صوم فوق داؤد علیہ السلام۔ اے عبداللہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے زیادہ فوقیت کوئی روزہ نہیں رکھتا، اس لیے اسی طرز پر تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اور سنو ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم رات میں آرام بھی کیا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور سنو تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ غرض کی بہت سے حقوق مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے انہیں پھر روکا۔ اتنی عبادت میں یہ سوچیے، عبادت ریاضت میں اتنا بڑھے تھے کہ امام الانبیاء جیسی ہستی کو ان کی عبادت کم کرانی پڑی۔ اب سنیں، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ ارد گرد جمع ہیں، ایک غریب مسکین صحابی آ رہے ہیں۔ پیارے آقا نے کہا میرے دیوانوں پروانوں، ابھی ایک جنتی اسی دروازے سے آ رہے ہیں، تمہیں دیدار کرنا ہو تو کر لو۔ تو دیکھا ایک عام سے مسلمان صحابی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی ٹپکتا ہوا، اور وہ آ رہے ہیں۔ دوسرے دن یا کچھ عرصے کے بعد مجلس پھر لگی تھی، آپ نے پھر انہی صحابی کے بارے میں کہا ابھی ایک جنتی آ رہے ہیں، پھر دیدار ہوا۔ تیسرے بار پھر آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آ رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، سب کہو رضی اللہ عنہ، یہ مجلس میں تینوں وقت موجود تھے۔ ان کو حیرت کہ کتنی محیر الوقول بات ہے، عقلوں کو دنگ کرنے والی بات ہے، میری عبادت تو کھٹانے کے لیے میرے گھر چلے گئے، میرے بارے میں یہ نہیں کہے عبداللہ تم جنتی ہو، اور اس آدمی کے بارے میں 3 مرتبہ وہ بھی دربار نبی سے فتویٰ صادر ہو رہا ہے، جنتی جنتی جنتی۔ آخر یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا ان کا عمل پتہ لگاؤ۔ تو اس ٹوہ میں لگ گئے، اور ہم آپ کیا پتہ لگاتے ہیں، خالی برائی۔ اس کی بیٹی کا رشتہ کون سے بڑے گھر لگتا ہے، لاؤ بس کٹی کرا دے۔ اس کے بیٹے کا رشتہ بس لاؤ لگائیں۔
یہ غیبت خوری، چغل خوری، عیاری، مکاری ہم مسلمانوں میں کتنی بھر گئی ہے، اللہ کی پناہ۔ دل دماغ میں کتنی شیطانی ہے، کتنی خرافات، کتنا خناس ہے، جائزہ لیجیے آپ دیکھیے۔ ماحول میں رہنا مشکل ہے، عجیب و غریب حالت ہے، حسد کی، جلن کی، اور چہرہ سے پورا ویڈیو نمایاں طور پہ دکھتا ہے یہ آدمی حاسد ہے۔ اور بتائیے، کہیے توبہ کرنے کو تیار نہیں، کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی حسد بھری زندگی اگر ہم گزاریں گے، کل کو مر گئے اللہ کے سامنے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ جس دل میں اللہ اور نبی کی محبت کا چراغ روشن ہونا چاہیے، وہاں کیا کیا چراغ جل رہا ہے؟ کباڑ خانہ بن گیا ہے، کچرا بھرا ہوا ہے۔ ایسے کچرے والے دل میں اللہ کی معرفت و محبت نہیں آتی۔ توبہ کر لے جلدی سے انشاءاللہ۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کیا وہ ایسا جیسے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی سچی توبہ کی توفیق دے۔ دیکھیے یہ پیچھے لگے ٹو لگا رہے ہیں، کیا آخر یہ کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جنتی ہیں؟ تو ایک بہانے سے گئے، کہا چچا السلام علیکم، گھر پر کچھ انبن ہے، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے رہو، رہے۔ رات میں یہ سو نہیں رہے تھے، بجائے تہجد قرآن پڑھنے کے، اتنا بڑا عابد زاہد آدمی یہ چادر اوڑھ کے اور اسی میں سے تھوڑا سا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں مجھ کو سلا کے چپکے سے تہجد کی نیت باندھ لے۔ ہاں ہوتا ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے دیوانے نبی کے روتے ہیں، اپنے مصلے پر آتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے گرماتے ہیں، نبی کی محبت سے گرماتے ہیں، یہاں اسے حرارت دیتے ہیں، اور ہم تو شرارت خالی کرتے ہیں۔ موبائل لے کر ہم، بیوی الگ، عجیب حالت ہے، پورا گھرانہ لگا ہے۔ اللہ والوں کی راتیں تو سسکیاں لے کے کٹے ہیں، اور ہمارے یہاں راتیں کجریوں کے گانے سن سن کے کٹتے ہیں۔ کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق۔ ان کے یہاں رات روتے تھے نبی کی یاد میں۔ ایک صحابیہ ہے رو رہی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، دیکھ رہے رو رہی ہیں، آواز دیا کیا بات ہے؟ کہا یہی میں سوچ رہی تھی اور پیارے آقا پر سلام بھیج رہی تھی کہ علیک صلوات اللہ و صلوات ابراری، سلام ہو آپ پر نیک بندوں کا اور اللہ کا۔ اور یہی کہہ کے رو رہی تھی کہ اللہ کل میدان محشر میں اونچا ممبر لگا ہوگا، میرے نبی تو اونچے ممبر پر ہوں گے، سارے انبیاء صحابہ بڑے بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، اور جب میں جاؤں گی پتہ نہیں اپنے نبی سے مل پاؤں گی کہ نہیں، پتہ نہیں میں اپنے نبی سے ملاقات کرنے پاؤں گی کہ نہیں، میں کتنا اپنے نبی کے لیے تڑپوں گی۔ یہ کہہ کے وہ رو رہی تھی، اور پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیے۔ ان کی راتیں اس طرح کٹتی تھیں اور ہماری راتیں، کتنا فرق آ گیا۔ دیکھیے یہ ٹوہ میں لگے ہیں، کیا کہیں ایسا نہ ہو چپکے سے لگ جائے اور میں غافل ہو جاؤں، پتہ نہ پاؤں۔ لیکن دیکھا رات میں یہ خالی کروٹ بدل رہے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بس زبان پر ذکر ہے۔ 3 راتیں جب بیت گئیں چلنے لگے، دیکھا کچھ عمل ملا نہیں تو سوچا کہ لاؤ پیارے آقا ہی سے پوچھوں گا۔ لیکن جب چلنے لگے تو کہنے لگے کہ چچا میرا بگاڑ اگاڑ نہیں ہوا تھا، کچھ انبن نہیں ہوئی تھی، ایسی بات تھی مجلس میں 3 دن سے آپ کے بارے میں متواتر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت سب کو دے رہے تھے۔ وہی میں آج آیا تھا پتہ لگانے کہ میں اتنا عبادت گزار کی لوگوں میں چرچا ہے، عبداللہ بہت عبادت گزار ہے، اور میری عبادت پیارے آقا نے کم بھی کرائی، لیکن آپ کون سی عبادت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں بشارت نہ ہو کہ آپ کے بارے میں؟
لیکن مجھے کوئی خاص عمل نہیں ملا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو تھوڑی دور جب چلے تو کہا پیارے ادھر آؤ۔ کہا کیا؟ کہا سنو، ایک عمل مجھ کو لگتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں جب رات کو سونے جاتا ہوں تو ہر ایک کے بغض سے، دشمنی سے، کینہ سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہوں، صاف ستھرا کر لیتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگما رہنا۔ میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں۔ یہ انہی پر مصدق آ رہا ہے یہ شعر۔ ہمارے آپ پہ تو کچرا ہے، نکالتے پھر بھی آ جاتا ہے، نکالتے پھر بھی آ جاتا ہے۔ تو کہا میں صاف ستھرا رکھتا ہوں بس۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چونک گئے اور ان کے دل سے گواہی نکلی۔ کیا کہا؟ ہاذا ہا ہنا، ارے بس بس بس، یہی ہے، یہی ہے چیز جو تمہیں جنتی بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ جائزہ لے دیکھیں کیسے جنتیوں میں شمار ہوگا۔ ہاں وہ اپنی رحمت سے کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن اتنا دل گندا نہ رکھیں، اس کی صفائی کی فکر کریں۔ اس کی صفائی ہوگی کیسے؟ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے سنیں؟ وقال علیہ الصلاۃ والسلام مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا وہ مثل مردہ کے ہے۔ اگر ہم آپ اپنی تلخ زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اب سبق لے لیجئے۔ تلخ زندگی کو پرسکون بنانے کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن خود دے رہا ہے۔ مدلل بیان کر دوں تاکہ شک شبہ میں آپ نہ رہے کہ پیر صاحب خانقاہ کھولے ہوئے ہیں، ہر دم ذکر اذکار سکھاتے، تسبیح سکھاتے ہیں، مراقبہ سکھاتے، یہی ہم کو بھی سکھا کے گئے۔ نہیں، سنیے قرآن سے اس کی دلیل۔ وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، جان چرائے گا، بہانے کرے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا؟ وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، بہانے بنائے گا، نہیں یاد کرے گا، تو کہہ رہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں ایسے کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کہیے استغفر اللہ۔ معیشت کا تنگ ہونا خالی روپے پیسے کی تنگی کا نام نہیں ہے، برکتیں زندگی سے نکال لی جائیں گی، اولاد نافرمان بنا دی جائے گی، بیوی ہوگی محبت کے لیے ہم تڑپیں گے، ترسیں گے، اولادیں ہوں گی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوں گی، بہو ہوگی 2 روٹی پکا کے کھلانے کو تیار نہیں ہوگی، خاندان کے باوجود ہمیں لگے گا ہم تنہا ہیں، گاؤں گھر ہوگا ایسا لگے گا ہم اس گاؤں کے ہیں ہی نہیں۔ یہ حالت ہو جائے گی، لوگ نگاہوں سے گرا دیں گے، دام نہیں دیں گے، ذلیل کر دیں گے، اور ہو رہے ایسی ذلت و پستی کی زندگی میں 99% مسلمان پڑ چکا ہے۔ اگر اس پستی سے نکلنا ہے تو اللہ کی یاد میں لگنا ہوگا انشاءاللہ کو، اور یہ ذکر سیکھنا ہے، بغیر سیکھے نہیں۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام میں ایک چاشنی ہے، ایک مستی ہے، ایک تراوٹ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اپنے نام کی برکت اسے دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا نام لے کے زمین پر تڑپتا ہے، فرش پر تڑپتا ہے، تو عرش پر رحمان بھی اپنی رحمت کو بے قرار کرتا ہے، اس پر جھوم کر برساتا ہے۔ یہ مثل زندہ کے ہے، کیوں؟ اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ اللہ اللہ کا ایسا پیارا نام ہے، جو رٹے وہ لائق انعام ہے۔ جو اللہ اللہ کرتا ہے اسے انعام سے نوازا جاتا ہے، اور سب سے بڑا انعام اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ پاک کہہ دیتے اے جبرائیل ادھر آؤ، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اہل آسمان میں بھی اعلان کرو، اہل فرش والوں کی بھی بتاؤ کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزتیں اتار دی جاتی ہیں،
لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ ہائے افسوس، آج سگی اولاد محبت کو تیار نہیں، اور شیطان کہتا نہیں آپ بہت ٹھیک ہیں، یہ جو پیر صاحب حضرت جی بیان کر رہے تھے نا وہ تمہارے لیے نہیں، تم تو ٹھیک ہو، وہ تو پھلا کے لیے تھا، وہ تو ڈھیماک کے لیے تھا۔ یہ بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، نہیں، ہم سب کے لیے ہے، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں، مشکاہ شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انا اللہ۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے، زبان رسول اللہ کی، بات اللہ کی۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ انا اللہ، میں اللہ ہوں، ملک الملوک، بادشاہوں کا بھی میں مالک ہوں، وہ سب کچھ ہے۔ ایسے طاقتور رب کا نام جب ہم آپ رٹیں گے تو کیا دل میں ان کی کچھ محبت محسوس نہیں ہوگی؟ آپ بیوی کو محبت سے پکارتے ہیں تو نہ جانے کون کون سا ناشتہ تیار کرنے کو تیار ہے، اور اتنی خوش ہے پوچھو مت۔ تو یہ بتائیے، وہ تو اللہ کی بندی ہے، اور اللہ نے خود حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اپنے نیک سلوک کرو۔ اللہ پاک ان کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، ہم بھی جبکہ انہی کے بندے ہیں، وہ بھی انہی بندی ہیں، پھر بھی اللہ پاک کرے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کمزور ہیں، بائیں پسلس پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا میرے بندو تمہیں عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے ان سے بڑھا چڑھا دیا ہوں، اس لیے ان پر ذرا سختی نہ کرنا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا مطلب نیکی ہے، کہ میری ان بندیوں کے ساتھ جنہیں میں نے تمہیں نکاح میں دے دیا ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، انہیں پیار سے بلا لیتے ہیں تو وہ تڑپ جاتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں۔ ارے جب اسے پیار سے پکاریں گے تو اس کی رحمت نہیں مسکرائے گی؟ پیار سے بلا کے تو دیکھیں، تب دیکھیں وہ جلوے کیسے دکھاتا ہے۔ خلافت صدیقی کی پہلی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں، یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، یہی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ اس جنگ میں 8000 کا لشکر، سارا لشکر گھر گیا، 1,00,000 فوج میں، سب کو موت نظر آنے لگی، اور جب لشکر گھرتا ہے تو تباہی یقینی ہو جاتی ہے، تو سب نے پکارا انصر یا رب امت محمد، مدد فرمائے امت محمد کے رب۔ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دلی طور پر اللہ کو پکارا کہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پھٹا، کہیے سبحان اللہ، آسمان پھٹا، گھوڑے پر سوار، سفید امامہ باندھے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں ابشروا ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد، بشارت ہو بشارت ہو، تمہارے رب کی مدد آ چکی ہے۔ ہم نے تو دل سے پکارنا ہی اپنے رب کو چھوڑ دیا، پکار کر تو دیکھیں اس کی رحمت کیسے بے قرار ہو کے ہم پہ آپ پہ برستی ہے، پکار کر تو دیکھیں، کسی رات تھوڑا سا اللہ کے لیے جاگ کر تو دیکھیں۔ شرط ہے دل لگائیں لیکن سیکھ کے، ایسا نہ ہو نفس شیطان اچک لے، راتوں کو آہیں بھرے، سسکیاں لے، جیسے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، صحابہ راتوں کو روتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ دونوں یہ رخسار پر نالی کے نشان بن گئے تھے، جبکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے جس گلی میں ہوتے تھے شیطان گلی چھوڑ دیتا تھا، فاروق اعظم کا لقب ملا، اتنا رونے والے، ہماری تو آنکھیں خشک ہو گئیں۔ اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بات کو اب سمیٹ رہا ہوں، شروع میں یہی کہا تھا کہ دیکھو اللہ پاک کہہ رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کیا ہمارے آپ کے اوپر یہ آیت منطبق ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا دیکھیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم آپ کرتے ہیں؟
نہیں کرتے تو کب کریں گے؟ اس لیے سیکھیں، اس لیے سیکھنا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ دور کر غفلت، حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ تو کریں گے نا اللہ اللہ، اسے کریے اللہ اللہ، پکاریے اللہ کو، حاضر و ناظر سمجھ کے پکاریے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی دکھا رہے ہیں، اور فرشتے یہاں جو ملائکہ سیاحین ہیں یہاں موجود بھی ہیں انشاءاللہ۔ یہ مجلس ہماری آپ کی اللہ کے یہاں پیش ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر ذکر کر لیں اللہ اللہ، دلی طور پر پکاریں، دلی طور پر پکاریں، دل دل میں بعد میں پکاریے گا، اس لیے اللہ کو تھوڑی آواز سے یہاں پکار لیں اللہ 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 اللہ۔ بیچ بیچ میں دعا بھی مانگا کیجیے، جب آئندہ تنہائی میں بیٹھ کے جب ذکر کریں تو جیسے ایک دکھی بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے امی امی امی، اس کی پکار پر فوراً ماں لبیک کہتی، ہاں بیٹا بتا، اے میرے دکھڑے بتا، اے میرے چاند کا ٹکڑا بتا، میرے نور نظر بتا کیا چاہیے تجھ کو، تو ماں گود میں لے کر اسے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ایسے جب ہم دکھی آواز سے درد دل کے ساتھ اپنے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہمیں اپنی گود میں ڈھانپ لے گی اور بے پناہ محبت کرے گی۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک ہم پر آپ پر مہربان ہے۔ تو جیسی ہم آپ اللہ کی یاد میں لگیں گے اسی اعتبار سے رحمت برسے گی۔ تو کہیے اللہ 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 اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، ذکر سے سینہ اپنا بھر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ اس لیے پیار سے پکاریے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں یہ سوچ کر، آنکھیں بند کر کے دل سے پکاریے، ظاہری آنکھ بند کیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھی اس میں کوئی دعا اگر مانگنی ہو تو وہ بھی نیت کر لیجیے، پکارتے وقت دل میں نیت ہو، ارادہ ہو کہ یہ چیز مجھ کو چاہیے یا اس چیز سے میں دکھی ہوں۔ اللہ 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 اللہ، یہی مراقبہ میں سکھایا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے مراقبے کا کارن ہے، اگر لوگ کرنا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے تو سیکھ لیں گے۔ قاری عبداللہ کو بھی اجازت دے دیا ہوں، یہ ذکر سکھا سکتے ہیں، جو ان کو نہیں معلومات ہوگی وہ پوچھ کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کارڈ میں لکھا ہوا ہے 4 یعنی اربع طور پر، جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے پاس طاقت ہو، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، یہ داہنے انگوٹھے کو یہاں لگائیں، بیٹھ جائیں، ظاہری آنکھ بند کریں گے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، ظاہری آنکھ بند کریں گے۔ آدمی جب ظاہری آنکھ بند کرتا ہے اور دل کے دریچے کھولتا ہے تو آدمی کو اپنی اصلی صورت نظر آتی ہے، حقیقت کھلتی ہے، خود دل فتویٰ دیتا ہے، دیکھ تو کیسا ہے، دیکھ تیرے دل کے اندر کتنی گندگی ہے، دیکھ کہاں تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، دیکھ نبی کی محبت دیکھ، اور اگر ہے بھی دیکھ کتنی کمزور سی ہے، کتنی پھسپھسی سی ہے، دیکھ اسے مضبوط کر۔ تو تھوڑے دن تک غلط خیالات وسوسے یہ آتے رہیں گے، اس میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت کا جلوہ دکھائیں گے، اپنی معرفت و محبت کا چراغ یہاں انشاءاللہ روشن کریں گے۔ تو آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، جیسا حدیث پاک میں ہے انا عند ظنی عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم یہ گمان لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل میں جو گناہوں کی ظلمت و سیاہی ہے اسے دھو رہی ہے، شکریہ کے طور پہ میرا دل کہہ رہا ہے،
زبان کو تالو سے لگا لیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ دل کی زبان سے گویا کہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، زبان نہ ہلے، سانس سے نہیں کہنا، دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ دل کہہ رہا ہے اور دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت کی یعنی فیضان کی بارش ہو رہی ہے، اللہ پاک اپنی نگاہ رحمت سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ تصور لے کے بندہ بیٹھتا ہے تو چند دن میں اس کی برکت نظر آنے لگتی ہے، اور پھر بیچ میں دعا بھی مانگا کریں، ہوا وہ رزق والا دل بدل دے، ہوا وہ رزق والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، باطنی امراض سے کر دے مزکا دل میرا، باطنی امراض سے کر دے مزکا دل میرا، اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔